الیکشن کمیشن آف پاکستان یقیناً ایک متنازع ادارہ بن گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے اپنے عدم اتقان کا کئی بار اظہار کر چکی ہے، مگر یہ مخصوص فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یقیناً یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ ان مخصوص نشستوں کو ڈی نوٹیفائی نہ کرنا اس پورے معاملے میں اس باریک اکثریت کو جس کی بنیاد پر حمزہ شہباز کی وہاں حکومت کھڑی ہے وہ ختم کر دے گا۔ لیکن بہرحال اب یہ معاملہ عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے، اسے پلیڈ کر رہے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے سابق وزیر قانون جناب بیرسٹر علی ظفر۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ۔ کیوں بیرسٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مضبوط کیس ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں آئے گا، اور اگر وہ آئے تو اس کی بنیاد کیا ہے، آپ کی دلائل کیا ہیں؟ جی کامران صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ کئی بار جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں وہ سیاسی تاریخ لکھ دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسا کیس ہے جو یقینی طور پہ سیاسی تاریخ لکھے گا، کیونکہ اگر یہ فیصلہ آ گیا کہ یہ 5 جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگوں کو نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، تو پھر یقینی طور پہ پنجاب میں حکومت تبدیل ہو جائے گی۔ اس کا جو کیس کا میں آپ کو تھوڑے سے حقائق بتا دوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں جو 2018 میں ہوئے تھے، تو ہر پارٹی جو پروونس میں ہے، جو پنجاب اسمبلی میں مثلاً، ہر پارٹی اپنی اپنی ایک لسٹ دیتی ہے کہ ہماری ریزرو سیٹس جو ہیں، جو ویمن سیٹس ہوتی ہیں یا مائنورٹی کی سیٹس ہوتی ہیں، اس کے اوپر اس آرڈر میں 1 2 3 4 ہمارے لوگوں کو ہم نامنیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس جنرل الیکشن کے بیسس پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کو کتنی سیٹیں ملیں گی۔ مثلاً اگر ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کو اگر 30 سیٹیں ملیں گی تو دوسری کو اپنی اسٹرینتھ کے مطابق 25 مل جائیں گی، کسی کو 8 مل جائیں گی، کسی کو 4 مل جائیں گی۔ اس کے بعد آئین کہتا ہے کہ ایک بار یہ طے ہو جائے کہ کس پارٹی کی کتنی سیٹیں ہیں، اس کے بعد اگر ان سیٹوں میں سے کوئی بھی ریٹائر ہوتا ہے یا وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ وہ وفات پا جاتے ہیں، جب بھی وہ سیٹ ویکنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو اسی پارٹی کی فہرست میں سے اس کو نوٹیفیکیشن نہیں آتی ہے۔ یعنی کہ یہ سارے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، یہ کینڈیڈیٹس ان ویٹنگ، ایم پی ایز ان ویٹنگ ہوتے ہیں کہ ایک اگر خالی ہوگا تو اسی پارٹی کی لسٹ میں سے دوسرا آئے گا۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب یہ کہا گیا کہ آپ ہماری پارٹی لسٹ میں سے نمبر 2 3 4 کو لکھیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو آئین تو یہی کہتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب تک تو یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، بیرسٹر صاحب، کیا اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ یہ ڈٹرمن کرے جو اس نے بہرحال ڈٹرمن کیا، جس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کی حیثیت تو ایک خود مختار ادارے کی ہے نا؟ جی، لیکن کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے کامران صاحب جو آئین کی کسی شک کی خلاف ورزی کر سکے یا یہ کہہ سکے کہ آئین تو یہ کہتا ہے لیکن ہم اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے فی الحال آئین کو۔ یہ کوئی ادارہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی عدالت بھی نہیں کر سکتی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک ادارہ ہے، بالکل خود مختار ہے، آئین کے تحت بنا ہے، لیکن وہ آئین کا پابند ہے۔ یہی موقف لے کے ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اور ہم نے ہائی کورٹ سے یہی استدعا کی ہے کہ جو آئین کہتا ہے آرٹیکل 224 اس کے مطابق ہی۔ تو بیرسٹر صاحب، یہ معاملہ جو ہے یہ تو بہت ہی کرٹیکل معاملہ ہے، کیونکہ پوری پنجاب گورنمنٹ، وہاں کا جو صورتحال انتہائی غیر معمولی صورتحال پوری ہنچ کر رہی ہے اس معاملے پہ، اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ نہ دیتا تو شاید یہ آج صورتحال نہ ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ اس میں ٹائمنگ کی تو بڑی اہمیت ہے؟ جی، آج اسی لیے یہ ٹائمنگ کی جو ویلیو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہی جو عدالت ہے انہوں نے کیس اس کو منگل کے لیے فکس کیا ہے، اور اب ہم ریکویسٹ یہی کریں گے عدالت سے کہ اس کو ڈے ٹو ڈے کریں، کیونکہ پوری جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس ملک کا، اس کی جو حکومت ہے اس وقت، جو میرے مطابق اللیجٹیمیٹ حکومت ہے، وہ اس کی لیجٹیمیسی بالکل نہیں ہے، اور یہ فیصلہ جو آنا ہے اسی نے آگے جا کے جیسا میں نے کہا سیاسی تاریخ ایک طرح سے لکھنی ہے۔
کہ کون بنے گا. میرے مطابق کامران صاحب ایک اور بھی اہم کیس اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ کیس بھی لاہور ہائی کورٹ میں ہے. اس کیس میں یہ کہا جا رہا ہے، اور وہ بھی میں پی ٹی آئی کی طرف سے اس میں بحث کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آپ کو علم ہے آ گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ڈسکوالیفائڈ لوگ ہیں، جو آرٹیکل 63A جن کے اوپر لاگو ہو گیا ہے، جن کو ڈیفیکٹرز کہتے ہیں، ان کے ووٹس جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. وہ اگر 25 ووٹس آپ نکال دیں پچھلے الیکشن میں جو پنجاب چیف منسٹر کا ہوا تھا 16 اپریل کو، اگر آپ 25 ووٹس نکال دیں ان کے 197 ووٹس میں سے، تو ان کو پاس صرف 172 ووٹس رہ جاتے ہیں، جبکہ آئین کہتا ہے کہ چیف منسٹر صرف وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس 186 ووٹس ہوں. تو جب ان کے پاس 186 ووٹس نہیں تھے تو میری نظر میں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں ہیں، وہ آئینی چیف منسٹر نہیں ہیں. یہ کیس بھی ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، اور ان دونوں کیسوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوگا. اگر یہ وہاں سے وہ ہائی کورٹ سے ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تب بھی حکومت چینج ہو جائے گی، اور اگر یہ 5 لوگ جو لیکن ہیں یہ تو اپنی جگہ بہرحال اگر حقیقت ہے نا کہ اس وقت 172 اراکین ہی ہیں حمزہ شہباز کے ساتھ، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے نا. جی اب یہ پتہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے پاس 197 ووٹس ان کو پڑے تھے، اور 197 ووٹس میں سے اگر آپ 25 ووٹس نکال دیں تو 172 رہ جاتے ہیں صرف. تو وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، کیونکہ فیصلے اور مقدمے اور بحث یہ سالوں بھی چل سکتے ہیں، مہینوں بھی چل سکتے ہیں، اور اگر عدالتیں چاہیں تو پھر چند دنوں میں اس کی پرائرٹی دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ فیصلے بھی کر دیتی ہیں. تو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ اس لیول پر جا رہا ہے، یہ بحث کہ اس کا جلد فیصلہ ہے؟ کامران صاحب دیکھیں، جہاں آپ کو یاد ہوگا جب ایک وقت پنجاب اسمبلی کا ایک چیف منسٹر کا الیکشن کی بات ہو رہی تھی تو ڈے ٹو ڈے ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تھی اور کہا تھا کہ آپ الیکشن کرائیں. جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی تھی تو تب بھی ڈے ٹو ڈے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز چل رہی تھی، اور کہا گیا تھا کہ آپ اس کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن پہ ووٹنگ کرائیں. تو امید تو یہی ہے کہ عدالتیں جو ہیں، چونکہ یہ اتنا کروشل ایشو ہے اور اتنی کنفیوژن ہے اور اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے آلموسٹ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے اور سیکیورٹی تھریٹ ہو رہی ہے. اس لیے مجھے امید یہ ہے کہ اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہائی کورٹس جو ہیں وہ جلد سے جلد سماعت کریں گی. یہ جو پہلا کیس کی جس کی میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ جو ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اس کی میں نے بحث کر دی تھی، وہ ڈے ٹو ڈے چل رہی تھی. لیکن جب میری بحث ختم ہوئی تو اس وقت پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں اس کی سماعت اس کو میں سننا نہیں چاہتا، اور انہوں نے دوسرے جج صاحب کے پاس بھیج دی. اب وہاں دوبارہ بحث ہوگی، لیکن امید یہی ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے بحث سنیں گے اور پھر فیصلہ جلد سے جلد کریں گے.